کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 2 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 21ویں ویڈیو ہے جو با اور گول یا پر یا چھوٹی یا پر مشتمل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ با سے مراد با، پا، تا، ٹا، سا اور یہاں تک کہ نون بھی اگر یہاں پہ آ جائے اس مقام پہ نون اور یا تو وہ بھی یہ شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ با شکل اختیار کر لیتی ہے اور وہ اپنی شکل تبدیل کر دیتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ با جب یا کے ساتھ ہو جائے تو پھر یہی شکل یعنی یہ والی شکل یہ اختیار کر لیتی ہے اور یہ صرف اور صرف یا کے ساتھ مخصوص ہے۔ تیسری بات جو اہم بات ہے اور میں اس سے پہلے نہیں بتا چکا ہوں وہ یہ کہ اب تک جو ہم بحث کرتے چلے آ رہے ہیں اس سے مراد ہم جب کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ مل جائے وہ اس کے ساتھ مل جائے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر 2 حروف ہو، اگر 3 ہو یا 4 ہو، اس سے زیادہ ہو تو اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ با جب یا کے ساتھ مل جائے اور یا آخر میں ہو تو یہی شکل اختیار کر لیتی ہے، لیکن اگر نون با کے بعد پھر یا ہو جس طرح یہ اور پھر نون ہو تو پھر یا بھی مختصر ہو جاتی ہے اور سمٹ جاتی ہے، جیسے بین لکھ دیتے ہیں اس طرح۔ تو با یہی شکل انہوں نے چینج کی ہے اور یا بجائے اس کے کہ اس طرح ہم لکھ دیتے تو ہم نے اس کو اس طرح بنا دی ہے اور اس طرح نون آخر شکل میں اس طرح یہ نون بن گیا ہے۔ تو ابھی تک ہم 2 بتا دیتے تھے اور اب جو میں بتانے لگا ہوں وہ 3 کی بات کر رہا ہوں۔ با میں جو نمایاں حصے ہے وہ سب سے پہلے با اور یا میں یہ نمایاں حصہ ہے اور اب اس پہ ہم نے کافی محنت کرنی ہے اور یہ اس کے لیے ہم نے ایک پیمائش کرنی ہے اور ساتھ ساتھ میں لوکیشن بھی بتاتا چلوں گا۔ دوسری بات یہ کہ جو موڑ ہے یہ بہت مشکل ہے، اس کو ہم آسان طریقے سے انشاءاللہ اس کو بتا دیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ والا حصہ ہم شروع کرتے ہیں اور یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے۔ تو سطر ثانی کے اوپر اس طرح ایک قط لگا دیتے ہیں اور ایک قط سطر ثانی سے نیچے۔ تو یہاں پہ سطر اول کے اوپر ہم نے جو قط لگایا ہے اس کو ہم سلیب کی شکل میں اس طرح بنا دیتے ہیں اور یہاں سے ایک لکیر یہاں تک لے کے آتے ہیں اور پھر یہاں سے نصف سے تھوڑا سا کم اور یہ اس طرح، تو یہ آپس میں ملا دے دیتے ہیں اور اس طرح یہ بن جائے گا۔ تو قلم کو بجائے سیدھا کرنے کے یہاں پر تھوڑا سا ترچھا رکھیں گے، معمولی سے ترچھا رکھیں گے اور فوراً اس کو موڑ دیں گے اور جب موڑ دیں گے تو بس سیدھا پھر لکھیں گے، مزید موڑ یہاں پر ہم موڑ ختم کر دیں گے۔ یہاں پہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پر اس کو موڑ دیتے ہیں، یہاں پر ہم نے جو موڑ لیا تو پھر قلم کو ہم سیدھا لے کے آتے ہیں بس۔ تو یہ کنڈا نما شکل اور یہ ہاکی نما شکل ہم نے پہلا سٹیپ لینا ہے اور ہم نے یہ با بنانی ہے۔ یہ مشکل لفظ ہے اور میں نے اس کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ سلیب کی شکل ہے، سلیب کی شکل میں نصف اور پھر یہاں پہ تہائی حصہ اور پھر اس کے بعد چوتھائی حصے پر، اور میں نے بتا دیا کہ یہاں پر ایک مختصر موڑ لے لیتے یہاں تک، یہاں پر نچلا حصہ لگے گا اور یہاں پر اوپر والا اور یہاں پر سٹاپ لے لیں گے اور پھر یہاں پر سیدھا لے کے آئیں گے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہم نے جو کرنا تھا وہ ہم نے سر کر لیا۔ اس کے بعد تھوڑا سا قلم بجائے سیدھا کرنے کے یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ لے لیں گے اور وہ تھوڑا سا اس طرح کر لیں گے اور اس طرح کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس سے زیادہ مشکل ہے اور اس کے لیے ہم پیمائش کر لیتے ہیں۔ یہ جو گردن ہم نے بنائی ہے اس میں سے کچھ کم کر کے یعنی چوتھائی حصہ یعنی پونا قط یہ ہم بنا دیں گے اور یہ اس طرح اس میں ایک لچک بنا دیں گے۔ جو ہی اس کے قریب پہنچیں گے تو یہ ہم فور نیچے آ جائیں گے۔ ہم اوپر جانے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ ہم یہاں پہ نیچے جانے کی کوشش کر دیں گے۔ تو یہاں پر پھر آپس میں اس کو ملا دیں گے اور یہ ایک پتے کی طرح بن جائے گا، جس طرح ایک پتا ہوتا ہے، پودے کا جو پتا ہوتا ہے
وہ شکل ہے اس طرح، لیکن تھوڑا سا ترچھا ہے بس یہ پتا، اس کی شکل میں بنا دیتا ہوں کہ یہ اس طرح۔ جب یہ موڑ بن گیا تو گویا کہ ہم نے یا کا پہلا مرحلہ اور پہلا حصہ مکمل کر لیا، اور اس کے بعد ہم عام جو غنہ بنا دیتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس میں اور اس کے درمیان کا جو فاصلہ تھا وہ ہم نے بتا دیا کہ 2 قط ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے یہاں پہ یہ 1 قط اوپر ہو جائے گا، اور اس کو ہم اگر خط میں مکمل کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی اس طرح بن جائے گا، اور یہ یہاں سے یہ چوتھائی حصہ اور یہ نصف۔ پھر اس کے بعد اس کو ہم نیچے لانے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پر یہ پتہ جو ہے بنا رہے، اور باہر سے اس کی پیمائش بھی کر لیں گے، اور پھر یہاں سے 1.25 قط یہ غنہ آ جائے گا باہر سے، اور نیچے سے اس کا جو پیندہ ہے جس طرح ہم پہلے بتا دیتے کہ 2 قط یہ ہوا میں ہوگا، اور پھر اس کے بعد چونکہ یا کی اندرونی جو پیمائش ہے یہ تقریباً 3 ہے، اور باقی جتنی بھی غنے ہیں اگر سیدھے ہاتھ سے ہے تو یہ 3.25 ہے، لیکن اگر الٹے ہاتھ سے ہے جیسے جیم اور عین وغیرہ تو وہ 3.5 ہوتے ہیں، اگر سین شین صاد ہے تو پھر وہ سیدھے ہاتھ سے ہوتے ہیں اور وہ 3.25 ہوتے ہیں۔ تو یا کا جو غنہ ہے وہ صرف اور صرف 3 قط ہے، تو یہاں پہ بھی اثر پڑ جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ 2 قط تو ہوا میں رہے گا، لیکن اس کا جو پیندہ ہے وہ 1.25 قط زمین پہ لگے گا، پورا قط نہیں لگے گا، اور اس کے بعد اس کی سیدھ میں ہم ادھر آ جائیں گے۔ تو یہاں پہ اس کی جو گہرائی ہوگی وہ 1.5 قط ہوگی، اور اس طرح ہم نیچے آ رہے ہیں تاکہ اس پہ ہم دوبارہ اوپر جانے میں آسانی ہو جائے گی، اور پھر یہ آہستہ آہستہ اوپر جائیں گے، اور اوپر یہاں پہ سیدھا گول، اور پھر اس کے بعد باہر نکالنے کی کوشش کریں گے، تو یہ تقریباً نصف قط لائن سے نیچے یہ یا مکمل ہو جائے گی۔ اب یہاں پر اس کو میں قلم کے ساتھ لے کے آ رہا ہوں، اور وہی بیضہ ہے، وہی انڈا ہے، دیکھ یہاں پہ 2 کے بعد اس کا پیندہ لگا، اور وہ بھی 1.25 قط، اور اس کے بعد پھر اٹھنا شروع ہوا، اور تھوڑا سا یہاں پہ کھل رہا ہے، کھلنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا ادھر سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہے یہاں پہ، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ اندر، اور پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا سیدھا، اور اس کے بعد ہم اس کو ٹچ کر دیں گے اور بنا دیں گے۔ تو ہم نے یا بنا دی ہے، با اور یا۔ اب اس کا نقطہ رہتا ہے، اور اس کی پیمائش ہم تو بتا دیتے ہیں کہ یہ تو ویسے بھی 2.5 قط ہے، یہ 2 قط کے بعد لگا ہے، اور یہ 1.25 ہے، 1/4 ہے، اور یہاں پر یہ نصف قط ہے، اور یہ پورا نصف قط ہے، یہ 3 قط ہے اس کی لمبائی، اور یہ 1.5 قط اس کی گہرائی ہوگی، اور یہاں پر یہ 2 قط ہے، یہ نصف قط ہے، یہ سلیب، اور سلیب کا نچلا حصہ جو یہاں پر لگ رہا ہے لکیر کے اوپر یہ چوتھائی حصہ ہے، 3/4 ہے، اور آخر میں 3/5 ہے۔ بس یہ طریقہ ہم نے بتانا تھا۔ اس کا نقطہ رہتا ہے وہ اس کی سیدھ میں یہاں پہ رکھیں گے، اور وہ بھی سلیب کی شکل میں یہاں پہ، اور اس طرح میں بنا دیا ہے۔ تو یہ مرحلہ مشکل، اور اس کے بعد یہ والا مرحلہ۔ بعض جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ یہاں پر اس کو زیادہ گھما دیتے ہیں، اس کو ٹیڑھا بنا دیتے ہیں، پھر یہ ٹیڑھا بنا دیتے ہیں، تو یہ جس طرح ہم نے بتا دیا بس یہ بنا دیا، پھر اس کے بعد سیدھا یہاں پہ آنا ہے، پھر یہاں پر تھوڑا سا اوکا کرنا ہے، اور اس طرح یہ بھی چھوٹا سا بنانا ہے، اور فوراً اس کو نیچے گرانا ہے، اور پھر اس کو نیچے لمبوترا شکل اس کی بنانی ہے، لمبوتری شکل، اور اس کے بعد یہ بیضہ اس کا بن جائے گا۔ یہ آسان میں بتا رہا ہوں بغیر پیمائش کے۔ بار بار بتا دیتے ہیں کہ کہیں پہ لفظ اگر پتلا ہے تو وہاں پر قلم کو ہم ڈھیلا استعمال کر دیتے ہیں،
تو سب سے پہلے یہ کنڈا بنا دیتے ہیں یعنی باہ، اور اس کے بعد یعنی یہاں پر زبردست لگا دیں گے، دبا دیں گے کنڈا، اور اس کے بعد یہاں پر ڈھیلا چھوڑ دیں گے، اور ڈھیلا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ تو وقفہ بھی کر لیں گے، اور اس پہ ہم پریکٹس کر لیں۔ دیکھیے یہاں پہ، اور جو کٹ پن کے ساتھ ہوتے ہیں، مارکر کے ساتھ ہوتے ہیں، اس پہ ہم نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ زیادہ اس کو مجہول نہیں بنانا، بلکہ یہاں پہ جب قد اس پہ یہ پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے بعد فوراً یہ تو گویا کہ یہاں پر بھی آپ سٹاپ لے لیں، ایک سٹاپ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر یہاں پر چوتھا، اور اس کے بعد پانچواں، اور پھر یہ چھٹا۔ سٹاپ پہ تقسیم کر لیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مارکر کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے، تھوڑا سا مارکر لمبا پکڑنا ہوتا ہے، اور یہ والا بنا دیا۔ اس پہ زیادہ پریکٹس کر لیں۔ یہ تھوڑا سا پتلا، قلم کو ڈھیلا استعمال کر دیا، اس کے بعد یہ حصہ بنانا، یہ والا، اس پہ دباؤ ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ڈھیلا پکڑنا ہے۔ بال پین کے ساتھ تو ویسے بھی آسان ہوتا ہے اس پہ، کیونکہ موٹائی اور پتلائی نہیں ہوتی ہے، بس یہ بنا دیا اور یہ بنا دیا۔ لیکن پریکٹس بہرحال کٹ پین پہ، مارکر پہ اور بال پین پہ زیادہ ہم نے کرنی ہے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔